السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا آج 27واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 27واں سبق ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے دنیاوی ان خزانوں کی کہ جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک فرعونی، دوسرا قارونی اور تیسرا خلیلی۔ ہمارے بزرگوں نے دنیاوی دولت اور اس کے استعمال کو 3 ٹائپ میں تقسیم کیا ہے کہ ایک ہے فرعونی اور دوسرا ہے قارونی اور تیسرا ہے خلیلی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں مال خلیلی کی، چونکہ وہ دونوں پرابلم کے ہیں اس لیے پہلے جو اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں ان سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو سکے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا، دولت سے نوازا تھا، تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ کوئی بھی کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، مہمان کے منتظر رہتے تھے اور مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ اگر کبھی کھانے کے وقت میں مہمان نہیں ملتا تھا تو باہر نکلتے تھے، تلاشتے تھے، اور کوئی بھی آدمی جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ میرا مہمان بن جاؤ، اور پھر اس کو گھر لے کے آتے تھے اور اس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہمیشہ مہمان کے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے اور بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جب مالی امتحان لیا گیا کہ اللہ نے ان کو یہ فرما کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اور خلیل کے معنی وہ دوست کہ جو محبتاً بہت اوپر والے درجے پر فائز ہو کہ اس کے برابر کسی دوسرے دوست کو قرار نہ دیا جا سکے، تو اس کو خلیل کہا جاتا ہے، گہرا دوست۔ تو ابراہیم کو خلیل کا لقب اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور وہ لقب ایسے نہیں کہ جو الفاظ لوگ ایک دوسرے کے لیے بول دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب کسی کو کوئی لقب یا نک نیم دیا جاتا ہے تو وہ حقیقت پر مشتمل ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے، اور اس لیے رب کی طرف سے اس کو ایسا نام دیا گیا ہے۔ تو فرشتوں میں چرچا ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب دیا ہے، تو کیوں دیا ہے وہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ میری بارگاہ کا خلیل ہے اور میرا بہت بڑا دوست ہے، اگر امتحان لینا ہو تو میں اجازت لیتا ہوں، امتحان ان کا لے سکتے ہو، اللہ کو تو معلوم ہی ہے، مگر فرشتوں کو کہا کہ جاؤ امتحان لو ان کی خلت کا۔ تو ایک فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے جانور چرا رہے تھے، تو وہاں آ کر کے اس نے یہ رمضان کی جو تسبیح ہے نا، وہ 4 تکبیر کے 4 رکعت کے بعد میں پڑھائی جاتی ہے تراویح پر، وہ اس فرشتے نے پڑھی تھی،
اور پھر اس کو ہمارے لیے معمول کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ تسبیح اس فرشتے نے آ کر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پڑھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سنی۔ جب وہ فرشتہ خاموش ہو گیا تو وہ انسانی صورت میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا نام سنانے والے ایک مرتبہ اور سناؤ نا، تو کہا کہ اب مفت میں نہیں سناؤں گا، کچھ دو گے؟ کہ آدھا ریوڑ جو ہے نا میرے جانوروں کا آدھا تم کو دے دوں گا، نام پھر سے سناؤ۔ اس نے پھر یہ تسبیح پڑھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سنی، پھر یہ خاموش ہو گئے تو کہا پھر سناؤ، کہا نہیں پھر کچھ عوض چاہیے، کہا دوسرا آدھا بھی لے لینا، چلو سناؤ۔ اس نے کہا ٹھیک، پھر اس نے یہی تسبیح سنائی۔ اب جب پورا ریور تو جتنا جانور تھا وہ سب تو اس کے نام چلا گیا، اب تو کچھ رہا نہیں، تو کہا اور سناؤ۔ کہا اب تو آپ کے پاس میں کچھ ہے نہیں، تو کہا مجھے اپنے جانوروں کے لیے چرانے کا نوکر بنا کے رکھ لینا، لیکن میرے رب کا نام مجھے بہت پسند آیا تمہاری زبان سے، ایک بار اور سناؤ۔ تو اس نے سنایا اور اس کے بعد میں کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف آپ کی خلت کا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ رب کے خلیل ہیں، رب نے آپ کو خلیل بنا، کس قدر محبت کرتے وہ اسے آزمانا تھا، اور فرشتوں کو بھی آپ پر ناز ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے خلیل ہیں کہ جو چاہے سب دے ڈالے صرف اللہ کے نام کی رضا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا کہ جاؤ بیٹے کو چھوڑ دو، بیوی کو بھی نکال دو یہاں سے، جنگل میں چھوڑ کے آؤ، پوچھا تک نہیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے، اور رب جو کہے وہی کیا جاتا ہے۔ ایکسکیوز وہاں معلوم نہیں کیے جاتے، وہاں اپنا مفاد تلاشا نہیں جاتا ہے۔ اگر تم مفاد تلاشو تو مفاد کے بندے بن جاؤ گے، اگر تم ایکسکیوزز کرو تو تم پرابلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر دوست ہے تو بس دوست کا حکم ہی کافی ہوتا ہے، ایکسکیوزز بھی نہیں تلاشنے ہیں، مفاد پر بھی نظر نہیں کرتی، فوراً سواری پر بٹھا، پوچھا تک نہیں کیا کروں اور کیسے کروں گا، بٹھایا جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر کچھ کہے بغیر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی، کہتی ہے آپ یہاں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے؟ تو فرما اللہ، حضرت حاجرہ نے بھی فوراً چھوڑ دیا، ٹھیک ہے رضیت باللہ، اگر آپ اللہ کے حوالے چھوڑ کے جاتے ہیں تو میں بھی اللہ پہ راضی ہو جائیں گی۔ عورت نے بھی چھوڑ دیا، رب کی رضا ہے تو پھر کچھ بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، جنگل میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ میں جہاں کوئی انسان دوروں تک نظر نہیں آتا ہے، وہاں صرف رب کا نام سن کر وہاں رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان کو پتا ہے کہ رب نے کہا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اور رب نے کہا ہے تو وہاں ٹھہرنے میں رب کی ذات پر بھروسہ رہے گا، وہی ہمارا محافظ ہے۔ تو اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی کہ دیکھو نا، آج وہاں جنگل تھا تو اللہ نے منگل بنا دیا، کل اپنے بات کی کہ منگل تھا تو اللہ نے جنگل کر دیا پرابلم کرنے والوں کے لیے، اور جو لوگ اللہ کے نام پر مر مٹنے والے ہیں اللہ نے ان کو جنگل میں رکایا، تو ان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے جنگل کو ہمیشہ کے لیے منگل بنا دیا کہ وہاں اللہ نے پھر وہاں کعبہ بھی بنوایا گیا، وہاں پھر اللہ نے اس شہر کو شہر حرام اور شہر امان قرار دے دیا۔ اب قیامت تک اس کا چرچا باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام پر رک گئے تھے۔ تو اللہ حکم دینا تو ایکسکیوزز مت تلاشو، بس فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہ ہمارا رب ہے، اور ہمارا اس سے ایمانی رشتہ یہی ہے کہ ہم اب نہ پوچھے۔ ایمان لانے سے پہلے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ دین ہے تو کیسا ہے، سچ ہے تو کیوں ہے، وہ پہلے سوال ہوتا ہے۔ مومن بن جانے کے بعد میں کوئی سوال نہیں، بس میرا رب جو کہے بس میں محبتاً اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ ہے خلیلی مشن کہ جس میں بس رب کا نام آئے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ
میرے خلیل کے پاس میں پوچھو اس سے کوئی حاجت ہے؟ تو جبریل آئے، کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ کہا ہے مگر آپ سے نہیں، میرے رب سے ہے۔ تو کہا میں رب کو کہہ دوں؟ کہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب خود دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس کو کہلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر جب آگ میں گئے تو اللہ نے فرمایا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ آگ ابراہیم پر سلامت ہو جا۔ اور ان کے لیے اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ دیکھو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا۔ آج بھی ہو سکتا ہے ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی آپ خلیلی مشن کے اندر آ جاؤ نا تو آج بھی آگ ہمارے لیے گلزار بن سکتی ہے۔ آگ کے ڈھیر کو ہم گلزار بنا سکتے ہیں۔ رحمت عالم کا سہارا لے کر آج بھی ہم آگ کے ڈھیر کو گلزار بنا سکتے ہیں۔ خلیلی مشن پر آ کر کے آج بھی ہم آگ کو باغ میں تبدیل کر سکتے ہیں، مگر پہلے مشن میں تو آنا پڑے گا نا۔ اس مشن میں آ جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ مگر جب تک ہم اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کریں گے نا وہاں تک خلیلی مشن میں آنا نہیں پایا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرما انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کیا فرما؟ انی وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کے جانب کر لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کا خالق ہے۔ بس میں نے سب سے الگ ہو کر کے حنیفہ، سب سے الگ ہو کر کے میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اب وہاں سے جو حکم ہوگا بس میرا کام آمنا صدقنا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے خلیلی مشن۔ اس میں آ جاؤ تو آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسلام نہیں بدلا ہے وہی ہے، قرآن نہیں بدلا وہی ہے، شریعت نہیں بدلی وہی ہے، دین نہیں بدلا وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو پہلے والوں نے جو کہا سب ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ ہے ہم صرف منہ سے بولتے ہیں، وہ لوگ دل سے بولتے تھے۔ ہم صرف زبان سے الفاظ کو خرچ کرتے ہیں، وہ حقیقت میں کام بھی کرتے تھے اور خدا کے راستے میں اپنے مال بھی خرچ کرتے تھے۔ اس لیے وہ خلیلی مشن کے اندر شامل تھے نا تو وہ جو مانگتے تھے سب مل جاتا تھا، اور ہم مانگتے اس لیے مل نہیں پاتا کہ خلیلی مشن میں ہم پورے طور پر نہیں داخل ہوئے۔ پورے طور پہ داخل ہو جاؤ تو سب تمہارا۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو مؤمن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کوئی آدمی مومن ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، بلا من اسلم وجهه لله، مومن ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، بس اب اللہ کے حوالے، جو حکم ہوگا کروں گا۔ نماز کو کہے گا پڑھوں گا، روزے کو کہے گا رکھوں گا، زکوٰۃ کو کہے گا دوں گا، حج کو کہے گا جاؤں گا، اپنے راستے میں مال خیرات کرنے کو کہے گا کروں گا، کسی میں بھی اس کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو مؤمن، اللہ فرماتا ہے تو فلہ اجرہ عند ربہ، تو سمجھ لے کہ جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس میں لکھا جا چکا، بس ہو گیا اس کا اجر اللہ کے پاس۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب کوئی خوف بھی نہیں ہے، انہیں غمگین بھی نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر آسمان تیر ہو جائے، آسمان کمان ہو جائے، زمین تیر ہو جائے اور دونوں ہمارے لیے ہلاکت بن جائیں تو ہم کدھر جا کے پناہ لیں گے؟ تو کسی آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے یہ سوال، ایک نبی کے دماغ میں ہی اس کا جواب آتا ہے، کسی اور کے دماغ میں نہیں آتا۔ بھئی آسمان کمان بن گیا، زمین تیر بن گئی اور ہم لوگوں کو شکار کرنے کے لیے چل جائے، یعنی مصیبت اس میں آ جائے، دونوں میں تو کہاں جاؤ گے؟ یا تو زمین ہے یا آسمان ہے، پھر کہاں جاؤ گے؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر اور کمان جس کے کنٹرول میں ہے نا ہم اس کے پیچھے چھپ جائیں گے تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی آسمان و زمین دونوں مصیبت بن جائے ہمارے لیے تو آخری پناہ اور پہلی پناہ ایک مومن کی خدا ہے. وہ نہ کسی تیر کو دیکھتا ہے نہ کسی تیر چلانے والے کو دیکھتا ہے. وہ تو یہی کہتا ہے میں تو خلیلی مشن کے اندر شامل ہو گیا ہوں. وہاں تو جبریل آتے ہیں حاجت معلوم کرنے کے لیے پھر بھی کہنے کو تیار نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے. میرے رب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے سنانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا میسج پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب سنتا بھی ہے, میرا رب دیکھتا بھی ہے, اور اس کا جو بھی فیصلہ ہو وہ ماننے پہ تیار ہو جائے تو میں مرنے پہ تیار ہو جاؤں, اور وہ زندہ رکھنے پہ تیار رہے تو میں زندہ رہنے پہ تیار ہو جاؤں. ہم کون سے اپنی مرضی پر جیتے, ہم تو رب کی مرضی پر جیتے. جیسے سلطان ہارون رشید بہت بڑے مسلم بادشاہ گزرے ہیں, تو وہ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت بحر الدانا سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ بھی اللہ کے ولی تھے اور بڑے مجذوب بزرگ تھے. وہ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ بحر کیسے گزر رہی ہے؟ قال الحمدللہ. جب پورا سسٹم جو ہے وہ ہمارے چاہنے سے چلتا ہے تو پرابلم کس بات کا؟ جو کچھ ہے, ہوائیں چلتی میرے چاہنے سے, سورج نکلتا ہے میرے چاہنے سے, ڈوبتا ہے میرے چاہنے سے, ہوائیں چلتی میرے چاہنے سے, سب کچھ میرے چاہنے سے ہوتا ہے, پھر ہمیں پرابلم کس بات کا؟ تو بادشاہ سکتے میں پڑ گیا. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں پوچھتا ہے ولی اللہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی, سب تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے, آپ کہتے میری مرضی سے چلتا ہے. فرماتے بادشاہ سمجھے نہیں تم, میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, بس اس کا جو حکم ہے بس وہ میرے لیے پسند ہے, میں اپنی چوائس کا کچھ نہیں کرتا. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, بس جو اس کا حکم ہے وہ میرا حکم ہے, جو اس کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ, جو اس کی مشیت ہے میری مشیت ہے. میں نے اپنی چاہت کا کچھ باقی نہیں رکھا, تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سورج میرے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے, ہوائیں میرے حکم سے چلتی اور ڈوبتی ہے, چونکہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا, میں نے اپنے پاس اپنا کچھ باقی نہیں رکھا. مرضی مولا ازہما اولا, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, وہ سب سے بلند و بالا ہے. اگر تم دنیا کے غموں سے نکلنا چاہتے ہو اور دنیا کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی مشن ہے, خلیلی مشن. اس مشن کے اندر آ جاؤ. خلیلی مشن میں سکھایا یہی جاتا ہے, بھول جاؤ دنیا کو, حوالے کر دو اپنے آپ کو اللہ کے. اگر اللہ کے حوالے ہو جاؤ گے نا تو مصیبت آئے گی تو غم نہیں مناؤ گے, تکلیف آئے گی تو افسوس نہیں کرو گے, اگر لٹ جاؤ گے تو غم نہیں مناؤ گے. اس لیے کہ میں نے کون سی اپنی چاہت پر اپنا وجود رکھا ہے, میں نے تو میرے رب کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. وہ تکلیف میں رکھے تو میں راضی, اور وہ راحت میں رکھے تو میں راضی, وہ مجھے کچھ دے کے رکھے تو میں راضی, اور مجھ سے سب چھین لے تو میں راضی. اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. جب بندہ اس طرح سے اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے نا تو پھر کائنات اس کے حوالے ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے حوالے ہو گیا. یہ ہے خلیلی مشن. مگر ہم لوگ خلیلی مشن میں جانا ہی نہیں چاہتے. ہم تو وہ قارونی اور فرعونی مشن جو ہے نا وہ ان کے دل دادا ہو گئے ہیں اور ان کی طرف جا رہے ہیں, خلیلی مشن میں نہیں آ رہے. خلیلی مشن یہ ہے پورے طور پر اللہ کے حوالے ہو جاؤ. تو ہم گردن از حکم داور میں پیش کے گردن نہ پیچس دے حکم تو ہے, تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اس کے حکم کے حوالے کر دے, تو کوئی چیز تیرے حکم کے خلاف نہیں جائے گی. یہ مخالفت زمانے کی اس لیے ہے کہ تو رب کا مخالف ہے, تو رب کے موافق بن جا, اس کے احکام کے موافق بن جا, پھر دیکھ تماشا زمانے کا کہ زمانہ خود تیرے پاس میں آئے گا.
ہمارے جو بزرگان دین ہے نا، وہ مالداروں کے پاس نہیں گئے تھے، وہ امیروں کے پاس نہیں گئے تھے، وہ بادشاہوں کی خدمتوں میں نہیں لگے تھے، مگر بادشاہ ان غریبوں کے پاس میں سامنے سے آتا تھا، وہاں بھیک مانگنے آتا تھا۔ ایک دنیا کی اتنی بڑی دولت رکھنے والا اس فقیر کے پاس میں بھیک مانگنے کس چیز کی آ رہا ہے؟ آخر ہے کیا؟ وہ ابراہیم ادہم نے بتایا کہ ایک مرتبہ جب سو رہے تھے نا، ابھی پورے طور پر اللہ کے حوالے نہیں ہوئے تھے، تو ابھی خلیلی مشن میں پورے طور پر شامل نہیں ہوئے تھے، تو سو رہے تھے، بادشاہ تھے۔ رات میں انہوں نے ان کے بلڈنگ پر، کوٹھے پر کسی کے پاس دوڑنے کی آواز سنی، تو آپ نے آواز لگائی، اور بھائی کون ہے جو رات کو ہمارے بلڈنگ پہ اوپر دوڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم ادم نے کہا وہ اونٹ بلڈنگ کے اوپر اونٹ ملے گا؟ جنگل میں تلاش ہو، پاگل کہیں کہ یہ گھر کے اوپر اونٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ فرشتہ تھا، ان کو راہ بتانے کے لیے آیا تھا انسانی صورت میں۔ کہتا ہے جب تمہاری بلڈنگ کے اوپر اونٹ نہیں ملتا تو ایسے نرم گدوں پر خدا بھی نہیں ملتا، تم اس کی تلاش میں گدوں پر سوئے ہو، نہیں ملے گا، نکلو باہر تو خدا ملے گا، نرم گدوں پہ نہیں ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ادہم کے دماغ میں ایک لائٹ جلی کہ وہ میرے گائیڈ کی جا رہی ہے، بادشاہ بن کے خدا کو نہیں پا سکتا ہوں، بادشاہ سے تو اسے دنیا کی بادشاہت ملے گی، ادھر کی کچھ نہیں مل سکتی ہے۔ تو چھوڑ دیا، بادشاہت کو لات مار، نکل گئے، فقیر بن گئے، مگر فقیر اللہ، فقیر دنیا نہیں، وہ بادشاہ تھا، فقیر کیوں بنے گا؟ پوری دنیا اس کے پاس میں تھی۔ فقیر اللہ، اللہ کی تلاش میں نکل گئے۔ تو ایک دن گھومتے پھرتے پھر وہ اپنے کingdom کے اندر آ پہنچے، مگر اب تو اس سے مطلب نہیں تھا۔ تو ان کا کوئی کام کرنے والا آرمی میں، اس نے دیکھا کہ یہ ہمارا بادشاہ ابراہیم ادہم، ان کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، وہ سوئی سے کپڑے کو سل رہے تھے پھٹے ہوئے کو۔ تو بادشاہ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کہا کیا غلطی کی؟ اتنے بڑے بادشاہ تھے، ہم لوگ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، حکم پہ ہر چیز ہو جاتی تھی، اور آپ نے اس کو لات ماری اور یہ فقیری اپنائی۔ دیکھیے آپ کی غربت کا عالم کہ جبہ پھٹا ہوا ہے اور اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے سل رہے ہیں۔ غلطی کر دی اس نے یہ کہا، تو آپ کو جلال آ گیا۔ سوئی تھی نا دھاگے کے اندر، نکال کے پانی میں پھینک دی، پانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سی میں پھینک دی، اور اس کے بعد کہتے مچھلیوں میری سوئی واپس لاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر کے سب اپنا منہ باہر نکالے کھڑی ہے کہ ابراہیم لے لو یہ سوئی، لے لو یہ سوئی۔ فرماتے یہ نہیں، میں نے جو پھینکی ہے اسی کو واپس لاؤ۔ اب پانی کے اندر تلاشنا ہے، ایک چھوٹی سی فش ہے، وہ ان کی اس سوئی کو نکال کے واپس لائی، کہا لے لو۔ حضرت ابراہیم ادہم فرماتے ہیں غلطی کی ہے، غلطی تو وہاں تھی جہاں خدا نہیں مل سکتا، میں نے اسے چھوڑ کر کے اس بادشاہت کو لیا تھا، اور لیا ہے کہ میں مچھلیوں کو کہتا ہوں سمندر کی، وہ میرے حکم کی تابعداری کے لیے تیار ہو جا رہی ہے، اللہ کے حوالے کر دو تو کائنات کی ہر چیز تمہارے حوالے ہو جائے گی۔ یہ ہے خلیلی مشن، جو مشن ہمارے پاس میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم پرابلم میں جا رہے ہیں۔ ہم اپنے پر جی رہے، اپنے پر جی رہے، اپنی چوائسوں کو دخل دے رہے۔ تو میرے چاہنے کے مطابق نہیں ہوا تو ناراض، اور مطابق ہو گیا تو میں خوش۔ تو میں اپنے حوالے ہونا، خدا کے حوالے کہاں ہوں؟ اگر خدا کے حوالے ہوتا تو میں اچھا ہوتا، تو میں کہتا میرے رب کا شکر ہے، اور میں بیمار ہوتا تو میں کہتا الحمدللہ علی کل حال، میرے رب کا شکر ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں میرے لیے بیمار رہنا اچھا تھا، میرے لیے اچھا رہنا اچھا تھا، وہ تو میرا رب ہے۔ میں اپنے آپ کو اپنے علم کے حوالے کیوں کروں کہ مغموم ہو جاؤں؟ میں اپنے آپ کو رب کے علم کے حوالے کروں کہ میرا رب جانتا ہے فیوچر کو، اور وہ میرا ایسا رب ہے کہ میری ماں
ماں جتنی مہربان نہیں اس سے زیادہ میرا رب میرا مہربان ہے، تو میری ماں میری تکلیف میں جانے کو نہیں چاہتی تو میرا رب میری تکلیف میں جانے کا فیصلہ کیوں فرمائے گا؟ اس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ میرے حق میں سب سے بہتر تھا، اس لیے وہ میرے لیے وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ تو راحت ملے گی تب بھی الحمدللہ، تکلیف ملے گی تب بھی الحمدللہ، کبھی اپنے چہرے پر غمی کے آثار نہ آئیں گے، ہمیشہ تو خوش رہے گا، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، کوئی غم نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے فیصلہ کر دیا، رب کے حوالے کرنے والے کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا ہے، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن سے بڑا فیصلہ میں تمہیں کیا سنا سکتا ہوں، یہ تو رب بول رہا ہے اور رب نے فیصلہ کیا ہے، میرے حوالے کرنے والے بے خوف ہوتے ہیں، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی یہ دونوں ایک زمانے کے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی تھی، ملتے جلتے رہتے تھے، مگر ابو بکر شبلی پر ہے نا تو وہ وزد کی کیفیت زیادہ طاری رہتی تھی۔ تو حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر شبلی، اگر تم رب کی بارگاہ میں پہنچو اور رب تم سے کہے کہ اے شبلی یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، تم کو جس میں جانا ہو چلے جاؤ، تمہاری مرضی، تو آپ کس میں جائیں گے؟ رب نے تو آپ کی مرضی پہ ڈال دی۔ تو حضرت ابو بکر شبلی کہتے کہ میں جنت میں نہیں جہنم میں جاؤں گا۔ اب غور کیجئے گا، بزرگوں کی بات ہے، وہ کہتے میں جنت میں نہیں جہنم میں چلا جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے نفس کو اچھا پسند آتا ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اپنے نفس کا فیور کبھی نہیں کرتا ہوں، تو میرے رب نے مجھ پہ ٹال دیا ہے نا، تو میرے نفس کو پسند ہے کہ اچھا ملے اور اس کو خراب ملے، وہ پسند نہیں ہے، تو میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اس لیے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کروں گا کہ ٹھیک ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں تاکہ میرے نفس کی مخالفت ہو جائے۔ ان کی اپنی چوائس ہے، بزرگوں کی بات ہے، حکمت ہے، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ پھر وہ پوچھتے کہ جنید اگر تم سے اللہ پوچھے کہ جنید یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، تم جس میں جانا چاہو اپنی مرضی چلے جاؤ، آپ کس میں جائیں گے؟ اب ان کا یہ ہوش والے بزرگ تھے، ان کا جواب سنیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ خلیلی مشن، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے کہوں گا کہ میرے مولا تیری بارگاہ اور میں بندے عاجز، تیری بارگاہ میں اپنی چوائس کیسے پیش کروں کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ میں اپنی مرضی پہ میرے مولا دنیا میں عمل نہیں کرتا تھا، آج آخرت میں بھی اپنی مرضی پر فیصلہ نہیں کروں گا، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے، میں کیا جانوں جنت کیا جہنم کیا، تیری مرضی، تو جدھر بھیج دے ادھر چلا جاؤں گا۔ یہ خلیلی مشن، تو جدھر بھیج دے ادھر چلا جاؤں گا۔ حالانکہ ابو بکر شبلی نے بھی جواب دیا، مگر وہاں اپنا پایا جا رہا ہے کہ میں جاؤں گا، اور یہ کہتے نہیں میرے رب تو جدھر بھیج دے ادھر چلا جاؤں گا، اس میں بھی میں اپنی چوائس کو دخل نہیں دوں گا۔ جس کے احساسات ایسے ہو جائیں نا تو پھر ان کو کوئی خوف نہیں رہتا ہے، کوئی غم نہیں رہتا ہے، پورے طور پر وہ اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ خلیلی مشن، اس میں حوالے ہو جاؤ۔ اب آتے اپنے فرعونی مشن کی طرف اور ڈائریکٹ بات کرتے قارونی مشن کی۔ فرعونی مشن کیا ہے؟ فرعونی مشن یہ کہ بھئی اللہ نے اس کو دولت دی اور اس کو مالدار بنایا، پھر بادشاہ بنا دیا، برسوں تک وہ بادشاہ رہا، تو وہ سمجھتا یہ سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں، سب میرے حوالے ہے، سب میرا ہی ہے، اب میرا آ گیا۔ میرا جہاں سے شروع ہوا نا وہاں سے خلیلی مشن سے آپ نکل گئے، اور پھر پتہ نہیں کہ وہ میرا آپ کو کہاں تک لے جائے گا دور، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلے میرا شیطان نے کیا تھا کہ انا خیر میں آدم سے بہتر۔ ارے بہتر کیا کہتا ہے؟ رب کا حکم دیکھنا، رب کہتا ہے آدم کے آگے جھک جا، تو تجھے آدم کو نہیں دیکھنا ہے، رب کو دیکھنا ہے۔ مگر وہ کہتا نہیں آدم سے میں بہتر ہوں، آدم کے آگے نہیں جھکوں، میں انا خیر میں بہتر۔ میں کی پہلی آواز شیطان نے لگائی تھی، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مردود ہو گیا، راندہ بارگاہ ہو گیا۔
تو فرعون کو بھی جب مال ملا، دولت ملی، کل بھی اپنے واقعہ پڑھا تھا نا، وہاں بھی میں ہی تھا، اس کا دوست کہتا تھا اللہ کے حوالے کا، وہ کہتا میں، تو اللہ نے سب حالات کو برباد کر دیا، چین بدل گئی۔ منگل کو جنگل بنا دیتا ہے جب میں آتا ہے، اور اللہ کے حوالے کرتے ہو تو جنگل کو بھی اللہ منگل بنا دیتا ہے۔ تو ہاجرہ کے قدموں سے اللہ نے وہاں اس مکہ کو ہمیشہ کے لیے حرم اور امن کا شہر بنا دیا۔ وہ جنگل تھا مگر ہاجرہ رب کے حوالے ہو کر کے رک گئی تھی، تو وہ جنگل قیامت تک کے لیے منگل بن گیا۔ اور جنہوں نے انا کے دعوے کر کے اپنی ہی آپ پر نسبت کر لی تھی، اللہ نے ایسوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نام و نشان تک ان کا مٹ گیا۔ اب نام ہے بھی تو عزت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ۔ فرعون کا نام ذلت سے لیا جاتا ہے، قارون کا نام ذلت سے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ انا تھا، میں تھا، اس لیے جہاں انا ہوتی ہے وہاں فنا ہوتی ہے۔ جو میں کا دعویٰ کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور غمگین بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بھی سارا سلطنت اسی کے حوالے ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی اس کی مرضی پہ فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے حوالے کرو۔ خلیلی مشن بھی آؤ تو فرعونی مشن یہ تھا، میرا ملک ہے، میری آرمی ہے، میرے آدمی ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ محل بنائے، کوٹھیاں بنائی، یہ بنایا، وہ بنایا، اچھے اچھے شہر قائم کیے، اور لوگوں سے کہا میں ہی تمہارا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، تو مجھے کو جھکو، میری ورشپ کرو، میری بندگی کرو، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ انا میں اتنا آگے بڑھا کہ شیطان نے تو رب کا انکار نہیں کیا، مگر فرعون انا میں اتنا آگے بڑھا کہ انا ربکم الاعلی کہہ دیا، کہ شیطان کو بھی افسوس کرنا پڑا کہ میں تو انا کہنے سے رب کے حکم کے خلاف گیا، اور فرعون تو انا کہہ کر کے رب کے بھی خلاف گیا ہے، اور اپنی آپ کو رب کہلوانے لگا ہے۔ تو شیطان نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہے جتنی بڑی غلطی ایک فرعون نے کی۔ انا ربکم الاعلی کہہ دیا، دنیا میں کوٹھیاں بنائی، یہ کیا وہ کیا، انجام کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اس کو بھی ڈبا دیا، اس کے آرمی کو بھی ڈبا دیا، سب اس کے ماننے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا، نشان تک اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ اب تاریخوں میں صرف نام باقی رہا کہ وہ فرعون بادشاہ تھا، اور اس کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھوایا، سمندر سے باہر نکلوایا، اس لیے کہ جب فرعون کو مار ڈالا گیا، سمندر نے ڈبا دیا، تو بنی اسرائیل کو اعتماد نہیں ہو رہا تھا۔ موسیٰ کہہ رہے تھے فرعون گیا، تو بنی اسرائیل کہتے نہیں ہم کو اعتماد نہیں، وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا، پھر آ گیا تو وہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ فرعون آ گیا تو کیا ہوگا۔ موسیٰ کہہ رہے ڈوب گیا۔ تو موسیٰ نے رب سے کہا میرے مولا یہ ڈوب گیا، مگر یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں، اتنے ڈرے ہوئے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے رب نے کہا کہ موسیٰ کوئی بات نہیں، اس کی باڈی کو ہم باہر نکلواتے ہیں سائن بنا کر کے، تاکہ ان کو بھی اعتماد ہو جائے، اور اس کو محفوظ رکھوائیں گے، تاکہ آنے والی دنیا کو پتا چل جائے کہ جو انا کے دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے فنا ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان پر لعنتیں ہوتی ہیں، ان کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ تو فرعون کی لاش کو اللہ نے حکم دیا باہر پھینک اس کی لاش کو، باقی کو ڈبا دے، فرعون کو باہر پھینک دے۔ تو سمندر کا پانی اس کو تلاش کے لایا، اور گما کر کے اس نے موجوں کے ساتھ میں اس کو باہر پھینکا بنی اسرائیل کے جانب۔ موسیٰ نے کہا یہ دیکھ یہ فرعون ہے، مار ڈالا اللہ نے اس کو، مر گیا۔ تب ان کو اطمینان ہوا کہ ہاں اب سکون کی سانس لیں گے کہ فرعون مر گیا ہے، اب کوئی خطرہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تباہ کر دیا گیا، اس لیے کہ انا آئی تھی، اور جنہوں نے انا کو ختم کیا تھا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے دلوں پر آج بھی ان کی حکومتیں ہیں، اور ہم محبت و عقیدت کے ساتھ
उनका नाम लेते हैं, हम अपनों को भी भूल जाते, अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, मगर गरीब नवाज को कोई नहीं भूला। आज तक हमारी नस्ल याद रखते हैं। क्यों याद रखे हैं? इसलिए कि उन्होंने अना को मिटा करके अपने आप को खलीली मिशन में शामिल कर लिया था। गौसे आजम को सदियों के बाद हम याद रखे हैं। क्यों याद रखे हैं? उन्होंने अना को मिटा करके खलीली मिशन में अपने आप को शामिल कर लिया था। अगर बाकी रहना है तो अपने आप को हटाओ, जब तक अपने नफ्स से निकल न जाओगे वहां तक बका की मंजिल में नहीं जा सकते। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया भी तुम्हारे कंट्रोल की हो जाए और आखिरत में भी तुम्हारी चॉइस के फैसले हो जाए तो छोड़ दो सब, मिशन में शामिल हो जाओ, खलीली मिशन में। और उसका मतलब यह है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। उसका हुक्म आए उस पर अमल, उसके खिलाफ नहीं जाना है, यही खलीली मिशन है। तो फिरौन ने बिल्डिंगें बनाई, ये बना वो बना वो बना, सब तबाह हो, फिरौन खत्म। तो फिरौनी मिशन, अना का मिशन, तबाही का मिशन, कुफ्र का मिशन, बर्बादी का मिशन, दुनिया में खो जाने का मिशन, दुनिया को अपना बना लेने का मिशन, खालिक को छोड़ देने का मिशन, खालिक के मुखालफत का मिशन, उस मिशन में मत शामिल करो अपने आप को। खलीली मिशन में आ जाओ, जहां अपना खत्म ही कर दिया जाता है, जहां अना होती ही नहीं है, वहां हर चीज में अल्लाह के हवाले किया जाता है। मेरा घर खुदा का है, मैं खुदा का हूं, मेरी हर चीज खुदा की है, बस उसके हुक्म का मुंतजिर हूं। वो जो हुक्म देगा उसी पर अमल के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये खलीली मिशन है। वहां बका है, वहां हिफाजत है, वहां अमान है, वहां रब से मुताल्लिक होना है, वहां अल्लाह का वादा शामिल है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, न उन्हें कोई खौफ न वो गमगीन होंगे। इतना बड़ा वादा अगर तुम्हें हासिल करना है तो फिरौनी मिशन से निकलो। आज दुनिया फिरौनी मिशन पे जा रही है, बस दुनिया पर इतरा रही है, दुनिया पर खुश हो रही है। ये सब इस है, कर सकते हो, जायज है, मगर खो मत जाओ, अना मत कहो। मुझे 10 मकान भी मिल जाए तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के हैं, उसने मुझे दिया, मैं अपना नहीं बोलूंगा। मुझे 10 बेटे मिल जाए तो मैं कहूंगा मेरे रब का फजल है, उसने दिए, मेरे नहीं, मेरे रब के। हर लफ्ज में रब आए। ये खलीली मिशन है, ये बका का मिशन है। वहां मुसीबतें नहीं आती हैं। जहां खलीली मिशन के ऊपर अमल होता है और आती भी है तो इम्तिहान होता है, मगर कामयाबी साथ में लेकर के आती है। वहां कदम डगमगाते नहीं है। कारूनी मिशन पे आते हैं। कारून ने, कुरान में आया कि कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था, बड़ा करीबी रिश्तेदार था, तौरेत का बड़ा कारी था, मगर थोड़ा हासिद था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कीमिया का इल्म सिखाया। वो लेड से ये सिल्वर बनाता था और कॉपर से वो गोल्ड बना, सोना बनाता था। बड़ा मालदार हो गया। 40 ऊंटों पर उसके खजाने की चाबियां लादी जाती थी। खजाने कितने बड़े होंगे, मगर उसने तकब्बुर किया और वो प्राउड पर आ गया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुर्बान गाह की जिम्मेदारी सौंपी गई तो कारून ने कहा कि नबी आप हैं और ये इनको मज़बा की जिम्मेदारी इनको दी गई और मुझे कुछ नहीं, तो ये मुखालिफ हो गया। फिर जब अल्लाह का हुक्म आया कि ज़कात दो, माल की 1/4, अपने माल का 1/4 देना है उनके अंदर। हमारे यहाँ तो ये है कि भाई 40 पे 1 देना है, तो उनको 1/4 देना था अपने पूरे माल का। तो उसने कहा कि नहीं, इतना तो नहीं होगा, नहीं मैं नहीं दे सकता, 1000वां हिस्सा दूंगा। हजरत मूसा नबी थे, अल्लाह ने हुक्म दिया था, ठीक है चलो 1000वां दे दो। 1000वां हिस्सा देने के लिए तैयार हुआ, गया, हिसाब लगाया तो एक खजाने की चाबी, तो 40 ऊंटों पे खजाने, तो कितने खजाने होंगे, कितना माल होगा। एक भी निकाले ना 1000वां हिस्सा, फिर भी मिलियनों बन सकता था। वो फिर देख करके ना, ये तो बहुत ज्यादा माल चला जाएगा, तो उसने बनी इस्राइल को इकट्ठा किया। कहा मूसा ने ज़कात का हुक्म दे करके वो हमारा माल बटोरना चाहते, हमारा माल ले लेना चाहते, मूसा के खिलाफ साजिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कहा देखो मैं करता हूं। उसने सबको बुलाया। एक औरत को कहा कि 1000 अशरफिया ने सोने के सिक्के तुमको मिलेंगे, कुछ नहीं करना है। तू प्रेग्नेंट है ना? कहा हाँ।
کہ ہم بلائیں گے موسیٰ کو، آ کر کے کر دینا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ میں زنا کیا تھا اور یہ بچہ جو پیٹ کا ہے موسیٰ کا ہے، میں بلاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پر الزام، معصوم پر الزام آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب بنی اسرائیل کھڑے تھے، قارون بھی تھا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں بلایا؟ گا یہ بنی اسرائیل آپ سے نصیحت سننا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی زنا کرے تو کیا حکم ہے؟ تو کہا شادی شدہ نہیں ہے تو 100 درے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے تو کہا پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ تو پھر قارون کہتا ہے آپ اگر ہو تو آپ نے اگر ایسا کیا تو کہا میں نے کیا ہو تو میں معصوم نبی ہوں، مگر ایک بات قانون کی، میں نے کیا تو مجھے بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو اتنے عورت کو اشارہ کیا، وہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر گئی۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی، ان کے کہنے سے سمندر میں راستے بنے تھے، ان پر الزام لگانا آسان نہیں ہے، ڈر گئی۔ آتے کہتے موسیٰ معاف کرنا۔ پھر یہ قارون نے پیسے دے کر لالچ دیا تھا، میں لالچ میں آ گئی تھی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، اس نے مجھے ورگلایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اس نے نبی پر الزام لگایا، اس لیے اس کو ہلاک کرنا ہے، اور اس کی ہلاکت میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ زمین تیرے حوالے ہے، حکم لگا جو تو کہے گا کر دے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ جو قارون کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہے، جو اس کے ساتھ نہیں الگ ہو جائے۔ سب ڈر گئے، سب الگ ہو گئے، صرف 2 آدمی ساتھ میں رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا زمین پکڑ لے ان کو، جیسے کہا نا یہاں کمر تک اندر چلے گئے، پھر کہا اور پکڑ، گلے تک اندر چلے گئے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو قارون کا مال اتنا زیادہ ہے نا، تو موسیٰ سب مال لے لینا چاہتے نا، اس لیے اپنے جادو سے ان کو ہلاک کروا رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، اللہ اس کے مال کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے پہلے ہلاک کر دے۔ تو اس کے محل اس کی آنکھوں کے سامنے اندر چلے گئے، اس کے جانور اندر چلے گئے، جو کچھ اس کا تھا نا مال مل کر سب، زمین ہلنے لگی، سب زمین کے اندر چلا گیا، سب چلا گیا۔ تو کہا دیکھ تیرے محل سے لے کے تیری ہر چیز زمین نے غارت کر دی ہے، اب تیرا انجام ہے۔ بہت معافی مانگ رہا تھا لیکن کہا نہیں اب نہیں ہوگا، پہلے تیرے لیے موقع تھا لیکن اب نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، زمین نے اس کو مکمل ان تینوں کو نگل لیا۔ فرما گیا کہ اب بھی وہ زمین میں نیچے اترتے نیچے اترتے نیچے اترتے اترتے ہی رہیں گے قیامت تک، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم لگا دیا تھا، ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ توریت کا بڑا قاری تھا، حضرت موسیٰ کا قریبی تھا، نبی کی قربت میں رہنے والا تھا، لیکن جب اللہ نے دولت دی اور انا پہ آ گیا تو نبی کا بھی مخالف ہو گیا، دین کا بھی مخالف ہو گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں آخر میں اس کو کافر سے تعبیر کیا ہے کہ وہ کافر ہے، اور لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور قارون کو اللہ نے کافر کا، نبی کے اوپر الزام لگانے والا، ان پر تہمت لگانے والا مومن نہیں رہ سکتا ہے۔ تو پہلے تھا قاری، تو پہلے تھا نبی کا قریبی، لیکن نبی پر الزام لگا اور کافر ہو گیا۔ اللہ نے فرما کافر ہے تو، اور کافر ہلاکی ہوتا ہے، اس کو کامیابی نہیں دی جاتی ہے، ہلاک ہو گیا۔ دیکھیے یہ قارونی خزانہ ہے، زمین میں چلا گیا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور ایک جانب فرعون کا خزانہ ہے، وہ خود ہلاک ہو گیا، کچھ ہاتھ نہیں رہا۔ اور ایک جانب خلیلی خزانہ ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے پر دیا تھا، تو کل بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک ان کا نام ہمارے نبی کے باپ ہونے کے ناطے بھی زندہ رہے گا۔ تو خلیلی مشن یہ ہے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو تو تمہارے لیے بقا ہی بقا ہے، خود کے حوالے رہو گے تو فنا ہی فنا ہے۔ تو اگر افنا کرو گے تو فنا آئے گی، جنگل ہے تو منگل بنانا ہے تو خلیلی مشن میں آ جاؤ، منگل ہے اس کو جنگل میں تبدیل کرنا ہے تو پھر دوسرے مشن کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Today the discussion is on the wealth of this world and the way it is used and how this is categorized. The way that the wealth in this world is used is categorized into 3 types by the scholars. The first type is Fir'auni, the second is Qaruni, and the third is Khalili. So the Khalili, which is
the desirable one, and the other two are the ones that were destroyed by Allah subhanahu wa ta'ala. So we talk about the Khalili type of wealth, or the way to use wealth in this world. The Khalili wealth is named such because of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, because he was called Khalilullah, a close friend of Allah subhanahu wa ta'ala. He never used to eat without a guest. If there was no guest present at the time when he was eating, or at the time when the food was brought, then he would find someone and take him back to eat. He would go outside on the streets, he would find someone, he would bring them back, and he would eat with that person, but he never used to eat alone. He always used to eat with a guest. So Allah subhanahu wa ta'ala said that Ibrahim is my Khalil. Khalil means a close friend. And Allah subhanahu wa ta'ala told the angels to test this closeness of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. So an angel came down while Sayyidina Ibrahim alayhi salam was with his sheep, and he was grazing the sheep, and the angel began to recite the tasbih that is recited in between Taraweeh, the rakats of Taraweeh, the tasbih that's recited, Subhana Dhil Mulki wal Malakut, the entire tasbih. The angel began to recite this tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, and then he stopped after he recited it once. So Sayyidina Ibrahim alayhi salam said that, recite this again. So the angel said that, not without a price. So Sayyidina Ibrahim alayhi salam said that, I will give you half of this flock that I have. So he gave half of this flock, and then the angel began to recite again. He recited and then stopped. So Sayyidina Ibrahim alayhi salam said that, recite again. And he said that there will be a price for this again to recite this tasbih. So Sayyidina Ibrahim alayhi salam said that, you can have the rest of my flock. And he gave the rest of his flock to this angel. And then the angel stopped reciting. Once he recited the entire tasbih, and Sayyidina Ibrahim alayhi salam said that, again, recite again. So this angel said that, you have nothing left to give me. You have given me all of your sheep, so what else do you have? So Sayyidina Ibrahim alayhi salam said that, for these sheep you will need a shepherd. So keep me as your shepherd, and recite this tasbih again one more time. So this angel then said to Sayyidina Ibrahim alayhi salam that, I am an angel sent by Allah subhanahu wa ta'ala. I was just testing your closeness and your close friendship to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is Sayyidina Ibrahim alayhi salam and his closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. He was also tested with his family. He had to leave them, and so he did leave them without any questions. He was also being thrown into the fire by the polytheists, the mushrikeen. They were throwing Sayyidina Ibrahim alayhi salam into the fire. The fire was so intense that they could not even go close to this fire. That's how intense it was. So they had to catapult Sayyidina Ibrahim alayhi salam into the fire. Otherwise they would not even be able to put him into the fire due to the intensity of the heat of this fire. So they put him into the catapult, and whilst he was being catapulted into the fire, the angel came down and asked Sayyidina Ibrahim alayhi salam if he needs anything. So Sayyidina Ibrahim alayhi salam said, I don't need anything from you. I don't need anything from you. So this angel said that, ask from the one who you do need from, which is Allah subhanahu wa ta'ala. So Sayyidina Ibrahim alayhi salam said that, the one who I need from, which is Allah subhanahu wa ta'ala, He knows well. He knows what I need. He knows well what I need. So when Sayyidina Ibrahim alayhi salam was catapulted into the fire, then Allah subhanahu wa ta'ala commanded the fire of this world that, O fire, become cool and become safe for Sayyidina Ibrahim alayhi salam. So this fire became cool and safe for Sayyidina Ibrahim alayhi salam, and he did not burn as a result of this fire. Actually, the scholars actually write that all of the fires of this world became cold. Not just that particular fire, but all of the fires of this world became cold, because Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, the verses written in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ordered just unconditionally. He said, O fire. So all of the fires of this world thought that this command was for them. So all of the fires of this world became cold, and also the one that they had lighted for Sayyidina Ibrahim alayhi salam, that also became cold. And Allah subhanahu wa ta'ala said that, O fire, become safe also. So cold and safe for Sayyidina Ibrahim alayhi salam. The scholars write that if it were not for this command of Allah that becomes safe, then the fire would have become so cold that it would have also caused discomfort to Sayyidina Ibrahim alayhi salam due to its coldness. So Allah subhanahu wa ta'ala said, become cold and safe. So he became cold and safe for Sayyidina Ibrahim alayhi salam. And this was Sayyidina Ibrahim alayhi salam. And this is why it's referred to as Khalili wealth, or Khalili way of living. Because this is the way of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, that everything you hand yourself over to Allah subhanahu wa ta'ala, and you leave all your affairs to Allah subhanahu wa ta'ala. And in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, the verse Sayyidina Ibrahim alayhi salam said, the verse is written in the Quran, what Sayyidina Ibrahim alayhi salam said, he said that, I have directed my attention towards Him, meaning Allah subhanahu wa ta'ala, who created the heavens and the earth, and I'm devoted solely to Allah subhanahu wa ta'ala, and I am not from among the polytheists. So Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he says
these words are written in the Quran, that he's directed all his attention towards Allah subhanahu wa ta'ala, and who created the heavens and the earth. Allah subhanahu wa ta'ala is the sustainer, the creator of everything. And he says that I am devoted solely to Allah. So you hand yourself over to Allah subhanahu wa ta'ala entirely. Also in the life of Harun Rashid, who was also a king previously, and he passed by one saint of Allah subhanahu wa ta'ala, and this saint, he said to this saint that, how are you? And he asked this saint that how he is. So he replied that, Alhamdulillah, all praises for Allah, everything is happening as I want, such as the rain, the wind, etc. All of this happens as I want. So the king, and he said that I cannot complain because it's as I desire. So the king said that I don't understand what you mean. All of this is in the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So the saint said to him that I have handed myself over to Allah subhanahu wa ta'ala, so I do nothing except what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala and what is the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing is of my own will. So all of these things, because it's the will of Allah subhanahu wa ta'ala, it's also my will, because I have handed over everything to Allah subhanahu wa ta'ala. This is why I said this, that all of these things, the wind, the rain, all of these things happen as I want them, as I've handed myself over to Allah subhanahu wa ta'ala entirely. So this is the way of, this is what is referred to as Khalili, the way of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, to hand yourself over entirely to Allah subhanahu wa ta'ala. In addition to this, there's Sayyidina Ibrahim bin Adham, who was a great saint of Allah subhanahu wa ta'ala, who was previously a king, and he was once sleeping and he heard someone running on the building, on the roof, and he asked, who is it? And the person replied that, I'm searching for my camel. So Ibrahim bin Adham said that you're searching for a camel on a roof. What person searches for a camel on a roof? You find camels in a jungle or in a desert. You don't find them here on the roof. So the person who was running on the roof was actually an angel that's been sent by Allah subhanahu wa ta'ala. And this angel said that just as you won't be able to find a camel on this roof, in the same way you won't be able to find Allah subhanahu wa ta'ala whilst you are lying comfortably on a soft mattress. So Sayyidina Ibrahim bin Adham, this struck him a lot, and Sayyidina Ibrahim bin Adham, he left all of the world and the kingdom that he had. He left all of it, and he started his journey to gain closest to Allah subhanahu wa ta'ala. And he left all of this world for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he was once sat near the bank of a river, and he was sewing a patch on his clothing, on his robe that had been ripped. He was sewing a patch on his robe, and someone came and they recognized him, and they realized that this was Sayyidina Ibrahim bin Adham, who was previously the king. And he said to him that you have given up this great kingdom, and what did you get in return? So he asked the question in shock and surprise, that you sat here patching your clothes whereas you had this entire kingdom. So as he turned to answer this person, a needle fell into the river, the needle that he was using to patch his robe. It fell into the river. So he said loudly that, "Oh river, give me back my needle." And all of the fish, they came up with needles in their mouth. And Sayyidina Ibrahim bin Adham said, "No, I want my needle, the one that I dropped." So this one particular fish pushed up the needle, and he took this needle, and then he said to this person, "This is what I got. This is what I got in return, that I've given up this dunya, this world, and the rest of it I've handed it over to Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the station that I am at. This is the station that these people have. The world of spirituality is handed over to them as a result of them sacrificing this world." So not being lost in the world, but being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and following His commands. This is how a person gains closest to Allah subhanahu wa ta'ala, and this is because of this that in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala says that such people have no fear and they have no sorrows. When someone handed over everything to Allah subhanahu wa ta'ala, all of his affairs to Allah subhanahu wa ta'ala, then what worry does he have in this world? Whatever happens, he knows that it's all the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and he's content. This is the way, this is what is referred to as a Khalili way, the way of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, that a person does not get lost in the world and does not get lost in the love of this materialistic wealth of this world, which will one day perish, and it's only temporary. These people do not sacrifice the eternal salvation in the hereafter for this materialistic and temporary wealth in this world, and they are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So the Fir'auni wealth, or the Fir'auni way, is being selfish and having love for materialistic wealth, giving nothing in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and saying that it's all yours, my wealth, referring to everything as mine, and being selfish with the wealth, saying that this is my kingdom. This is what Fir'aun used to say, that this is my kingdom, these are my soldiers, these are my wealth, I can do what I want. And then he claimed to be their God, the God of the people. He said, "I am your God, I am your Lord, so worship me." And he said this due to his arrogance and pride. Shaitan actually did not fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala due to his pride, but he did not claim to be a Lord, did not claim to be God. He knew that Allah subhanahu wa ta'ala exists, and he did not claim to be the God himself. Whereas Fir'aun, he claimed to be God,
to his people because of his arrogance and pride. Because he had everything, he felt that because of this, he is their God. And as a result of this, due to his selfishness and his arrogance and pride, he was drowned, and all those people who followed him, they also drowned. This is the way of Fir'aun, being drowned in the world and having love of this world and not giving anything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And then is the Qaruni, which is the way of Qarun, who became jealous, and when the ruling of zakat was given to the nation of Musa alayhi salam, and he said that I won't give all of it, what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded, I will only give a small amount. And then he realized that a small amount that he was actually going to give would be a lot, because he had a lot of the wealth. And he said that even the small amount might be a lot. So then he devised a plan to dishonor Sayyidina Musa alayhi salam, and he got the people and said to them that Musa alayhi salam is trying to steal your wealth by saying that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded it, but he wants to take all of the wealth for himself. So what he did was, he had a woman who was pregnant accuse him of zina, accused Sayyidina Musa alayhi salam of adultery. And they went to Sayyidina Musa alayhi salam and they asked Musa alayhi salam, what is the punishment for zina? What is the punishment for adultery? And Sayyidina Musa alayhi salam began to describe the punishment, that a person, if he's married, then he'll be stoned to death. If not, then this person will be lashed or whipped. So then they said that even if you do it, then even though he's ma'soom, he said for the sake of the ruling, he said yes, even if I do it, then it's the same ruling. So then they brought this woman and said that you have done zina with this woman. So then this woman, she became frightened because she realized it's a Nabi of Allah, the Prophet of Allah, and he knows the situation. So she said that these people paid me to say that I have committed zina with you, and the child is yours, so forgive me because they have paid me, and this is the only reason why I did it. So Sayyidina Musa alayhi salam, he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, they have accused your Prophet of adultery, so Allah destroy them, and I wish to see this destruction. So Allah subhanahu wa ta'ala said to Sayyidina Musa alayhi salam that the earth is at your command. So then due to this, Sayyidina Musa alayhi salam, he had Qarun sink into the ground, and people began to say whilst he was halfway in that he just wants to take Qarun's wealth that he has. So Sayyidina Musa alayhi salam then also ordered the wealth to sink into the ground, and that also sank into the ground, and so did Qarun, he sank into the ground. So this is the way of Qarun, that a person becomes jealous and arrogant and proud on his wealth and does not give anything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. We should be like the ones, Khalili, the ones who hand ourselves over to Allah subhanahu wa ta'ala, hand over the affairs of everything in this world to Allah subhanahu wa ta'ala. And because of this, Allah subhanahu wa ta'ala will reward us, and because of this we'll have no sorrow and fear in this world. Whatever happens to the materialistic wealth in this world, we have no fear, no sorrow. This is the way of Khalil, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, and this is the way of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and this is the way that Muslims should adopt, not the way of Qarun and Fir'aun, who became arrogant on their wealth, and because of this arrogance they were destroyed, and so was their wealth was destroyed, and they have nothing left of it. Whereas these people who sacrificed the world for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to this day we still remember them in our hearts, and to this day people still follow their ways, the ways of Ibrahim bin Adham, and the ways of many of the saints of Allah subhanahu wa ta'ala who sacrificed this world for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.